بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب وحی کا بیان، حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کی نتائج نیتوں پر موقوف ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے پائے گا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے ہجرت کی ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ حدیث نمبر 3۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کی کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا درد جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزی کے پاس گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا،
اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ حدیث نمبر 4۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کی حالت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہے۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قول لا تحرک به لسانک لتعجل به، جل یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائے، کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ ان کی ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتے ہوئے میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں نے دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا تحرک به لسانک لتعجل به نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کی پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہماری ذمہ ہے، پھر بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کے ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔